بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا یہ سکون خانہ کورس میرا گھر میری جنت کا آج دوسرا سبق ہے، اور اس آج کے سبق میں ہم شوہر کا مقام شریعت کی نظر میں کیا ہے اس کو تفصیلاً آپ احباب کے سامنے رکھیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم شوہر کا مقام آیات قرآنیہ سے دیکھیں گے۔ قرآن مجید سورۃ النساء آیت نمبر 34 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مرد عورتوں کے نگران ہیں کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اب یہاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب حجت البالغہ کی جلد 2 میں فرماتے ہیں کہ شوہر کو بیوی کا نگران کرنا اور بیوی کو شوہر کا ماتحت بنانا 2 اسباب کی وجہ سے ہے۔ پہلا سبب یہ لکھتے ہیں کہ تقاضائے فطرت ہے، کیونکہ شوہر عقل و فہم میں کامل ہوتا ہے، تدبر و انتظام کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، اور دوسری وجہ یہ رکھی کہ مالی ذمہ داری، کیونکہ وہی بیوی کے نان و نفقہ کا بندوبست کرتا ہے۔ اور سورۃ بقرہ آیت نمبر 228 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں۔ ہاں، مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں، یہاں علامہ ابن قدامہ علیہ رحمہ اپنی کتاب کے اندر ایک بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں مرد اور عورت کے حقوق میں یکسانیت ذکر کی گئی ہے، اور یہاں یکسانیت سے کیا مراد ہے؟ زوجین میں سے ہر ایک دوسرے کے حق کو ادا کرے، اس سلسلے میں ٹال مٹول سے کام نہ لے۔ اور دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں، آپس کے حقوق کی ادائیگی ناگواری اور ناپسندیدگی سے نہ ہو، بلکہ خوش مزاجی اور خوش روئی سے ہو۔ حقوق کی ادائیگی پر زوجین میں سے کوئی بھی ایک دوسرے پر احسان جتلا کر تکلیف دینے کا معاملہ بالکل نہ کرے۔ اور علامہ ابن قدامہ علیہ رحمہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرے، نرمی سے کام لے، اور ناگوار چیزوں کا تحمل ایک دوسرے کے ساتھ کیا جائے۔ اب میں اسی سلسلے میں چند احادیث مبارکہ آپ احباب کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے مقام کو ذکر کیا ہے۔ ترمذی شریف باب ما جاء فی حق الزوج علی المرأة کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو ضرور عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اور اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک حدیث ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک دفعہ اپنے شوہر کی شکایت لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نصیحت فرمائی کہ پیاری بیٹی، اپنے شوہر کے پاس اور اپنے گھر لوٹ جا،
ایسی عورت اپنے شوہر کی نیک بیوی نہیں کہلاتی جو اس کی چاہت کے مطابق کام نہ کرے اور اس کے سامنے برا بھلا کہے۔ اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ حکم کرے کہ وہ سیاہ پہاڑ سے پتھر اٹھا کر سرخ پہاڑ کی طرف یا سرخ پہاڑ سے پتھر اٹھا کر سیاہ پہاڑ کی طرف منتقل کرے تب بھی اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث نسائی شریف میں آتی ہے کہ ایک خاتون سے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شوہر کے ساتھ سنبھل کے رہنا کیونکہ وہی تیری جنت یا تیری دوزخ ہے۔ اور اسی طرح الموسوعۃ الفقہیہ کے اندر ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ منہ بگاڑ کر رہے تو وہ اپنی قبر سے اس حالت میں کھڑی ہوگی کہ چہرہ سیاہ ہوگا اور جنت کی صورت بھی نہیں دیکھے گی۔ اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اے عورتو، اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے مردوں کا تم پر کیا حق ہے تو تم اپنے شوہر کے قدموں کی غبار اور دھول کو اپنے گالوں سے صاف کرو۔ مجموع الفتاوی کے اندر علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عورت پر اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد کوئی اور حق شوہر کے حق سے زیادہ اہم اور ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے مختلف فتاوی جات کے اندر بھی اور مختلف کتابوں کے اندر بھی شوہر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر اور اسی طریقے سے مسائل حقوق زوجین کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی باتوں کی اطاعت کرنی چاہیے، اور جو امور شوہر کے حق سے متعلق ہیں ان میں شوہر کی اطاعت ضروری، جو امور اور والدین کی خدمت اور راحت سے متعلق ہیں ان میں والدین کی اطاعت لازمی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کی وجہ سے دوسرے کے حقوق نہ ادا کیے جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت درست نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ کسی عورت کے لیے اپنے شوہر کے گھر کی چیز بلا اجازت لینا حلال نہیں ہے، اور شوہر کی ناگواری کی حالت میں لینا بھی حلال نہیں۔ شوہر کو ناراض رکھ کے بغیر اجازت کے گھر سے باہر نہ نکلے، جب تک ساتھ رہے کسی اور چیز کی ہرس نہ کرے، شوہر کو غصہ نہ دلائے، اس کے بستر سے علیحدہ نہ ہو، اس سے مار پیٹ نہ کرے، اگرچہ شوہر اس سے زیادتی بھی کرے پھر بھی اس کو منائے، اگر وہ مان جائے تو بہت خوب، اللہ نے بھی اس کا عذر قبول کر لیا اور اس کی حجت و تدبیر کو کار فرما کر دیا، اور اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ اگر شوہر مانے نہیں تو ایسی عورت معذور ہے۔ جی اس نے منانے کی کوشش کی ہے لیکن شوہر نہیں مان رہا تو پھر یہ کیا ہے، معذور ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث آتی ہے، حضرت کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو جنتی عورتوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر سے محبت کرنے والی، بچے والی، راحت و نفع پہنچانے والی وہ عورت کہ جس پر شوہر نے کوئی غصہ کیا تو وہ بجائے بگڑنے کہ وہ اپنے شوہر سے یوں کہے، جب تک آپ خوش نہ ہو جائیں میں سوؤں گی نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر ایک بات اور بھی آتی ہے کہ ایک عورت نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ ناراض ہو تو اس کو راضی کرے۔ اب دیکھیں یہ حدیث مبارکہ میں شوہر کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک بزرگ گزرے ہیں عبد الملک بن حبیب اندلسی،
مالکی مذہب کے محقق عالم ہیں اور امام مالک کے کبار اصحاب سے انہوں نے استفادہ کیا ہے. بڑے اونچے درجے کے فقیہی، مفتی، حنفی، ادیب، خطیب، طبیب، شاعر و مورخ تھے. فن حدیث میں بھی وسیع مطالعہ رکھا کرتے تھے. انہوں نے امام مالک کی بیٹی کی شادی کی رخصتی کی خبر سناتے ہیں. کہتے ہیں کہ امام مالک نے اپنی بیٹی کو شوہر کے انتخاب کی آزادی دے رکھی تھی. امام مالک نے کہا کہ آپ اپنے شوہر کا انتخاب کیجیے. تو انہوں نے ایک ایسے شہزادے کا انتخاب کیا جو تاج و تخت کو ٹھکرا کر صرف زہد و تقوی اختیار کر چکا تھا. جب لڑکی کی رخصتی کا موقع آیا تو اس کے پاس اس کی 3 بہنیں آئیں اور ان 3 بہنوں نے آ کر اس کو نصیحتیں کی ہیں. تو ان میں سے پہلی بہن بولنے لگی کہ بہن، پہلے تو مالک تھی، اب تو مملوکہ بن گئی ہے. پہلے تیرا حکم چلتا تھا، اب تو کسی کے زیر حکم ہو گئی ہے. پہلے تو صاحب اختیار تھی، اب کسی کی محتاط ہو گئی ہے. دیکھ بہن، یاد رکھنا، عورت کی بہار اس کے شوہر کے دم سے ہے، جیسے درخت کی رونق اس کی ٹہنیوں سے ہوتی ہے. اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرنا، اس کو تنگ نہ کرنا، بلکہ اس کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی کا مظاہرہ کرنا اور اس کے ساتھ بد اخلاقی، بیہودہ گفتگو نہ کرنا اور اس کو ساتھ سنجیدگی سے بات کرنا. مذاق میں بھی ان کو ایسی گفتگو آپ زبان پر اس کے سامنے نہ لے آنا. اس قسم کی اس نے نصیحت کی. اب دوسری بہن نے کہا، پیاری بہن، اپنے شوہر کو دل و جان سے اپنا نگران بنا دینا، اپنی اطاعت و فرما برداری کی باغ اس کے حوالے کر دینا، اس کی پسند کو اپنی پسند بنانا اور اس کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا کر اس سے بچنا، صفائی ستھرائی کے ساتھ اس کا سامنا کرنا، عفت و پاک دامنی سے اس کے ساتھ رہنا، میانہ روی کے ذریعے اس کا اعتماد حاصل کرنا، پیار و محبت کے ذریعے اس کے دل کی دھڑکن بننا. یہ ساری نصیحت دوسری بہن نے اپنی بہن کو کی. تیسری بہن نے کہا، پیاری بہن، یاد رکھنا، تم اب تک اپنے آپ کی مالک تھی، مگر اب تم اپنے آپ کو شوہر کی غلامی میں دے رہی ہو. حقیقت یہ ہے کہ عورت کی زندگی اس کے شوہر سے ہے. جیسے مچھلی کی حیات پانی سے ہے، ایسے شوہر پہ اپنے احسان کو نہایت معمولی سمجھنا، کیونکہ وہ دراصل تیرا خود پہ احسان کرنا ہے. ہاں، شوہر نے تجھ پر جو احسان کیے ہیں اس کو عظیم